الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے بزرگوں اور ساتھیوں میں نے ایک آیات تلاوت کی سورہ اعلیٰ کی یہ آیات ہے اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیات لی لیجیے اور الفاظ کے اعتبار سے وہ مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ تنہا وہ چھوٹی سی آیات بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیات ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اس آیات میں اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی ایک بنیادی بیماری کا تشخیص فرمائی کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے۔ وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتایا۔ دو مختصر جملوں میں بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا، یہ بھی بتایا کہ یہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو اسی کی بھلائی اور اسی کی فلاح اور اسی کی خوشحالی ہر وقت تمہارے پیش نظر ہوتی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو تم کس پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت کی زندگی پر، اس پر ترجیح دیتے ہو، تو یہ تمہاری بیماری ہے۔ اور اب بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ذرا یہ بات سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جدوجہد، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری شب و روز کی کوششیں ساری اس دنیا کی خوشحالی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میری دنیا میں عزت بن جائے، لوگ میرا نام جان لیں، لوگوں کو میری عزت اور میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں مجھے بڑا منصب مل جائے،
مجھے بڑا مرتبہ مل جائے، ساری تمہاری سوچ کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ جس کی خاطر یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس کی خاطر حلال حرام ایک کر رکھا ہے، جس کی خاطر لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ جس کی خاطر یہ لڑائیاں اور خون خرابے اور دنیا کی بدکاریاں یہ سب ہم مول لے رہے ہیں، یہ کتنے وقت کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے آخرت کی زندگی، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار اور غیر متناہی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں، ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کوئی خوشی کامل نہیں دنیا کی، کوئی لذت کامل نہیں۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کھانے میں لذت بھی آ رہی ہے، لیکن کوئی فکر دماغ کے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کھانا ضیاع ہو رہا ہے، اس کی لذت ختم ہو رہی ہے۔ دنیا کی خوشی ایسی نہیں ہے کہ جو کامل ہو جائے، دنیا کی بہت سی خوشیاں ہوں گی لیکن ان کے ساتھ ساتھ غم ضرور ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دولت جمع کر لو تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، لیکن آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، بڑے بڑے مل کے مالکان کو دیکھو، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکوں کو دیکھو، ان کی زندگی کیا ہے؟ تھوڑا سا ظاہر تو ان کا یہ نظر آئے گا کہ یہ بہت مال والا اور بہت پرسکون ہے، لیکن اندر جھانک کر دیکھو گے تو وہ رات کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور رات کو ان کو آرام نہیں آتا، وہ گولیاں کھا کر رات کو سوئیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ مزدور جو کسان ہوگا، جو دن کو مزدوری کرے گا، رات کا وقت ہوگا تو وہ 8 سے 10 گھنٹے بالکل پرسکون سوئے گا، بالکل اسے پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم مالداروں کو دیکھو اور امیر لوگوں کو، ان فیکٹریوں اور جائیدادوں کے مالکان کو دیکھو، ان میلوں کے مالکوں کو دیکھو، اور آج کل کے MNA اور MPA کو دیکھو تو ان کی زندگی کیا ہوگی؟ ان کی زندگی یہ ہوگی، ایئر کنڈیشن ہے، گرم ہوا بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نرم بستر بھی ہے، فوم بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی گولیاں کھا کر آرام آئے گا، ورنہ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی بہت سی خوشیاں، پوری دنیا کی خوشیاں اکٹھی کر لو، لیکن ان کے ساتھ غم ضرور لگے ہوں گے، اور دنیا کے غم اکٹھے کر لو تو ان کے ساتھ خوشی بھی لگی ہوئی ہوگی، لیکن اکیلے نہیں ہے کہ خوشی اکیلی ہو اور غم اکیلا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں 3 عالم پیدا کیے۔ ایک عالم یہ ہے کہ اس میں صرف خوشی ہی خوشی ہے، اس میں غم کا نام بھی نہیں ہے، وہ ہے جنت۔ اور دوسرا عالم یہ ہے کہ اس میں صرف غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے،
مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، وہ ہے جہنم، جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، خوشی نہیں ہے اس میں۔ اور ایک عالم اس دنیا کا ہے، یہ دنیا ہے جس میں خوشی اور غم دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی کھانا مل رہا ہے، اگر آپ کھائیں گے تو ایک حد تک کھا سکیں گے۔ ایک نعمت آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے کھانے کی، اس کو استعمال کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جب تمہارا پیٹ بھر جائے گا تو اگر ایک شخص تمہیں کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے دیتا ہوں لیکن یہ کھانا کھاؤ، تو جب تمہارا پیٹ بھر جائے گا تو تم اور نہیں کھا سکو گے۔ بس یہاں تک تمہاری حد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مقرر کر دی ہے کہ پیٹ میں جتنا آئے گا تو تم کھا سکو گے، لیکن ایک جگہ وہ بھی ہے جنت کی جہاں پر اگر تمہارے پاس کھانا آئے گا اور وہ لذت والا بھی ہوگا، لذیذ بھی ہوگا، تم جتنا کھاؤ گے کھا سکو گے۔ یہ تم پر نہیں بنے گی کہ میں نے زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی، میں اگر یہ کھانا کھاؤں تو مجھے کوئی تکلیف مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دنیا کی خوراک بھی محدود اور دنیا کی زندگی بھی محدود رکھی ہے اللہ جل جلالہ نے، لیکن اس کے بدلے میں آخرت والی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے بالکل، اور وہ بہتر زندگی ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کہ دنیا کی زندگی یہ پائیدار نہیں ہے، یہ کامل زندگی نہیں ہے، اور اصل زندگی جو ہے یہ آخرت کی اور پائیدار زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کامل زندگی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ پورا ہے، گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن تمہارے پاس سکون نہیں، اور اس کے بدلے میں آخرت والی زندگی ایسی ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، پائیدار زندگی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اس دنیا کی نعمتیں ہیں اس کے نام پر تمہیں جنت میں بھی نعمتیں ملیں گی، لیکن ان نعمتوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں انسان کے آگے کوئی کھانا آ جائے تو بس ایک حد تک کھا سکے گا، لیکن جنت کے کھانے ایسے ہوں گے کہ کھاؤ کھاؤ لیکن نہ ختم ہوں گے اور نہ بدہضمی ہوگی۔ تو کیوں نہ وہ آخرت کی زندگی جس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے اس آیات کریمہ میں کیا، فرمایا کہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر زندگی آخرت والی زندگی اور کامل زندگی ہے۔ فرمایا اس زندگی کو اپناؤ، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، بہت دوڑ دھوپ تم کر لو، بہت جائیدادیں اور مال بنا لو، لیکن ایک دن اس دنیا کو تم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بہلوال رحمہ اللہ، عاجز طبیعت اور حکمت والے اور دانا، بہت مشہور بزرگ تھے، اور سادگی اور عاجزی اتنی تجاوز تھی، ہارون رشید کبھی کبھی ان سے مذاق کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ان سے مذاق کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید نے دربار میں کہا ہوا تھا کہ جس وقت بھی بہلوال آیا کرے تو اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو، سیدھا میرے تک پہنچایا کرو اس کو۔ یہ بہلوال رحمہ اللہ اکثر ہارون رشید کے دربار میں جایا کرتا تھا،
اور ہارون رشید اس سے مذاق کرتا تھا۔ ایک دن بہلوال رحمہ اللہ گیا ہارون رشید کے دربار میں، تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ تو ہارون رشید وہ چھڑی اٹھا کر حضرت بہلوال رحمہ اللہ کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے، اور ہارون رشید نے ان سے کہا کہ یہ میری امانت ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ فرمایا اچھا۔ ہارون رشید نے کہا یہ تم نے اس شخص کو دینی ہے میری یہ امانت جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو۔ ہارون رشید کا تصور تو یہ تھا کہ وہ بہلوال رحمہ اللہ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتا تھا، تو اس کا تصور یہ تھا کہ بس اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے، یہ چھڑی میں نے اس کو دے دی ہے اور یہ اسی کے پاس رہے گی۔ کچھ عرصہ گزرا اور ہارون رشید کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سارے دربار والے ادھر ادھر لوگ پوچھنے جا رہے ہیں، بہلوال رحمہ اللہ بھی پوچھنے کے لیے گئے، اور ہارون رشید کے پاس جب پہنچے انہوں نے کہا کہ بیٹھو۔ جب بیٹھے تو بہلوال رحمہ اللہ نے کہا اپنا حال سناؤ، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، جو سفر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہلوال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہارون رشید، پھر تو تم نے اپنی فوج کے لشکر آگے بھیجے ہوں گے کہ لمبے سفر پر جا رہے ہو تو ہارون رشید نے جواب میں کہا کہ بڑے عجیب آدمی ہو، تم اس بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ آخرت میں تو انسان جاتا ہے تو اکیلے جاتا ہے، لشکر تو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، اور وہ تو ایسی زندگی ہے کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہلوال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہارون رشید، تم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے یا نہیں؟ کوئی جانے کے لیے سامان وامان تیار کیا ہے یا نہیں؟ جب واپسی نہیں آنا تو پھر تو سفر بہت لمبا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی سامان وامان بھیجا ہے یا نہیں؟ تو ہارون رشید نے جواب میں کہا کہ اس کے لیے تو کوئی سامان وامان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو انسان اکیلے جاتا ہے۔ تو بہلوال رحمہ اللہ نے وہ چھڑی اٹھائی اور کہا ہارون رشید، یہ چھڑی تم لو، یہ چھڑی تم پکڑو، کیونکہ دنیا میں تجھ سے زیادہ بے وقوف مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ یہ چھڑی تم نے مجھے دی تھی کہ تم سے زیادہ کوئی بے وقوف تم کو ملے تو یہ چھڑی اس کو دینا، لیکن مجھے تو تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ملا، اس وجہ سے یہ چھڑی تم ہی لے لو۔ تو ہارون رشید کے آنسو نکل پڑے اور کہا بہلوال رحمہ اللہ نے کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی تھی، اس کے لیے تم کتنے لشکر بھیجا کرتے تھے اور کتنی تیاریاں پہلے سے ہوتی تھی، کتنے راستے تمہارے لیے صاف کیے جاتے تھے، اور آج اس عارضی زندگی کا تمہیں پتہ چل گیا، جس عارضی زندگی کی خاطر، جس دنیا کی خاطر تم سب کچھ بھول بیٹھے تھے،
اس وجہ سے یہ چھڑی میں نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے کہ تم بہت بے وقوف تھے، بہت گھاٹے کا سودا تم نے کیا۔ میرے دوستو، تو اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ ان لوگوں کے پاؤں کی جو چپل انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اس کی بھی آواز سنتا ہے یہ مردہ۔ جب وہ قریب ہوتے ہیں اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، ایمان والا شخص ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ فرشتے اس شخص کو کہتے ہیں کہ اگر یہ جواب تم نے صحیح نہ دیا ہوتا، یہ جواب اگر تم نے صحیح نہ دیا ہوتا تو دیکھو سامنے یہ جہنم، یہاں پر تمہیں لے جایا جاتا، لیکن اب دیکھو اس طرف یہ جنت ہے جو تمہارے لیے ہے، یہ جنت ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اور اس کے برعکس سے کافر کو، ایک مشرک کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس سے بھی یہی سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح لوگ کہا کرتے تھے میں بھی اسی طرح تھا، میں بھی اسی طرح اس کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ ایک ندا ہوگی آسمان سے، ایک ندا ہوگی آسمان سے اور کہا جائے گا اس شخص کو کہ تمہارے پاس تو ایمان والے آئے تھے، تم نے تو ایمان والوں کو دیکھا تھا دنیا میں، لیکن تم تو منکر تھے، تم نے تو انکار کیا تھا۔ اور پھر اس شخص کو کہا جائے گا کہ دیکھ اس طرف، تو اس کو آنکھوں سے جہنم دکھائی جائے گی، وہ جہنم کی آگ اسے دکھائی جائے گی، اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ دیکھ اس آگ کو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ایک فرشتہ مسلط کیا جائے گا جو آنکھوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا اور زبان سے گونگا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گز ہوگا جس سے اس کافر اور منکر کو گزار ملے گی، تو ایسی ہوگی وہ کہ شخص کی چیخیں مشرق اور مغرب تک پھیلیں گی، مشرق اور مغرب تک اس کی چیخیں پھیلیں گی، لیکن سوائے انسان اور جنات کے سب اسے سنیں گے، سوائے انسان اور جنات کے سب اسے سنیں گے۔ میرے دوستو، تو آخرت کی اصل زندگی ہے، اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں دنیا کے تھوڑے سے مال کی لالچ کی خاطر، دنیا سی تھوڑی زمین اور جائیداد کی خاطر ہم اصل زندگی کو بلا چکے ہیں، ہم اپنے رب کو بلا چکے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں قرآن عظیم و شان میں فرماتا ہے
کہ والآخرۃ خیر و ابقا، بہت بہتر زندگی ہے کون سی والی زندگی؟ آخرت کی زندگی۔ جو باقی زندگی ہے وہ بہت کامل اور پائیدار زندگی ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دیکھو کافر کتنے قسم کے کفار آئے، منکرین۔ کوئی آیا بتوں کو سجدے کرنے والا، کوئی آیا سورج کو سجدے کرنے والا، چاند کو سجدہ کرنے والے پیدا ہوئے، ستاروں کو اپنا معبود کہنے والے پیدا ہوئے، داریاں پیدا ہوئے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دنیا خود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، لیکن پوری کائنات کے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک بات کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ بات یہ ہے کہ موت، کہ مرنا ہے، مرنا ہے، اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے چاہے کسی مذہب کو تم لے لو، لیکن ہر مذہب کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ مرنا ہے۔ اگر کافر ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنا ہے، اگر یہود ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے، اگر نصارہ ہے تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا تو اس پر آزمائشیں ڈالی گئی، یہ آزمائشوں کا گڑھ ہے یہ دنیا۔ اگر دنیا بالکل صرف راحت اور خوشی ہی خوشی ہوتی صرف، تو یاد رکھو یہ کن کے لیے ہوتی؟ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتی، کیونکہ ان سے بہتر اور افضل اس زمین پر کوئی نہیں آیا۔ پوری عالم انسانیت میں ان سے افضل کوئی نہیں آیا، لیکن ان پر بھی اس دنیا میں آزمائشیں آئیں اور تکالیفیں آئیں۔ تو اس دنیا کی خوشی کامل نہیں ہے، اس کے ساتھ لازم غم لگا ہوا ہے، اور اصل خوشی جو ہے وہ جنت والی خوشی ہے، جس میں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ میرے دوستو، تو اس کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ سفر میں راستے میں جا رہے ہیں، مدینے سے کچھ باہر، دیکھا ایک چرواہا بیڑے اور بکریاں چرا رہا ہے۔ وہ چرواہا مسلمان تھا، روزے سے تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ اس پر تھوڑی سی آزمائش کرو، اس شخص پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے سے کہنے لگے کہ بھائی تمہیں پیسے دیتے ہیں، ایک بیڑ مجھے دے دو۔ تو چرواہا اس کو کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہیں بیڑ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تو میرے آقا کی ہے، یہ میرے مالک کی ہے، اور میں تو چرواہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بیڑ کے بدلے میں رقم بھی دوں گا، اور جب اس کو ہم ذبح کریں گے تو اس سے تمہیں گوشت بھی دوں گا، لیکن کیا ہے اتنے بڑے ریوڑ میں اگر ایک چیز گم ہو جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھائی اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ چرواہا منہ موڑ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل دیا۔ جب گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے، اور اس چرواہے کا جو آقا تھا اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ جو ریوڑ ہے تمہارا بکریوں کا سارا،
اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت بھی ادا کر دی، اور کہا یہ جو غلام ہے تمہارا، یہ چرواہا، اس کی قیمت بھی ادا کر دی، بیڑوں کو بھی خرید دیا، اور اس چرواہے کو بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور پھر اس چرواہے کو آزاد کر دیا، غلام کو، اور وہ بیڑے بھی اس چرواہے کو دے دی۔ تو انسان کو جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ سے اگر حلال کی طلب کرے تو اللہ جل جلالہ اس کو دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ رات کو بھی پہرا دیا کرتے تھے، صبح میں بھی سحری میں پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت ہے اور ایک مکان سے گزر ہوا تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ جلدی سے دودھ نکالو اس بکریوں کا، اور آج دودھ کم ہے، یہ گائے یا بکری یہ دودھ کم دے رہی ہے، اور تم تھوڑا سا پانی اس میں ملا لینا۔ تو بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ عمر بن خطاب کو پتہ چل جائے گا۔ تو ماں کہنے لگی کہ عمر بن خطاب، خلیفہ صاحب کہیں سو رہے ہوں گے اور تمہیں ابھی فکر لگی ہوئی ہے صبح کی، اس وقت وہ کہیں آرام فرما رہے ہوں گے۔ تو بیٹی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، باہر تھے دروازے کے قریب، بات سنی تو پھر اپنے وزراء کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جیسے ہی پتہ کی اور اس لڑکی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سے پھر عمر ثانی پیدا ہوئے، کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تبارک و تعالی، یہ اس لڑکی کی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ۔ تو یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ہم گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے، ہم نے جانا ہے اس دنیا سے۔ لیکن یاد رکھو کہ ان سب باتوں اور بنیادی خلاصہ انسانی عبادتوں کا کیا ہے؟ کیا خلاصہ ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ ہماری ساری دوڑ دھوپ آخرت کے لیے جو ہوگی یہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایک منٹ کی اور ایک پل کی خوشی کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، دنیا کے مال اور جائیداد کی خاطر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اس عارضی زندگی کے لیے کہ کل قیامت میں ہم سے کہا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے، کوئی کہے گا ایک دن، کوئی کہے گا آدھا دن۔ اسی وجہ سے میرے رب نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت والی زندگی ہے وہ بہتر زندگی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ میرے دوستو، تو کم سے کم انسان کو قبر کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کسی کی غیبت کی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، اللہ سے بھی توبہ کرو۔ کسی کا مال دبایا ہے، جاؤ اس کو واپسی کر کے آؤ اور اللہ سے توبہ کرو۔ صرف توبہ سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی، یہ مال بھی واپسی کرنا ہوگا، ورنہ اس مال کے بدلے میں قیامت کے دن بڑے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس زبان کے بدلے میں کل قیامت کے دن بڑے لوگ ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ آج تو ایک دو بندے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا دبایا ہوا ہے، یا کسی کے پیچھے برائی کی ہے، یا گالیاں دی ہیں، کسی کے پیچھے غیبت کی ہے، یا کچھ اور کام کیا ہے، زنا کیا ہے،
یا چغل خوری کی ہے، کوئی بھی ظلم کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب تمام انسان اکٹھے میدان میں کھڑے ہوں گے، اس دن کتنی رسوائی کا معاملہ ہوگا، جس دن سب کچھ سامنے ہوگا ہمارے بالکل۔ اور رحمان بابا فرماتے ہیں زان پائے نونو کے سبورے، زان بابا کی ہوئی نے حیران بشے۔ دنیا کے آئینے میں اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہو، آخرت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تو یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس دنیا سے ہم جائیں تو کم سے کم توبہ کر کے جائیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے۔ سب ایک مرتبہ استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت اللہ۔